آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان کیا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں عورتوں کے مہر کے متعلقہ جو حق مہر ہوتا ہے خاتون کا، اس کے متعلقہ جناب عمر نے کوئی مسئلہ بیان کیا تو آپ جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تو ایک خاتون کھڑی تھی دروازے پر، کہنے لگی امیر المومنین حد ہو گئی ہے، آپ عورتوں کو مہر لینے پر پابندی لگا رہے ہیں، اتنا لینا اتنا نہ لینا، اور اللہ رسول نے کھلی اجازت دی ہے جتنا مرضی لے لیں۔ اس خاتون نے دلائل پیش کیے۔ اب امیر المومنین کے سامنے ایک تو ہے کہ عام مرد کے سامنے عورت بات کرے تو لوگ قبول نہیں کرتے، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور جس کے بارے میں معروف ہے کہ ان کا درہ ہر وقت چلتا ہے، اس خاتون نے جناب عمر سے کہا کہ جناب مسئلہ یوں ہے، آپ نے یوں بیان کیا ہے۔ اب ارد گرد لوگ کھڑے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا گستاخ معاذ اللہ تو کیا کہہ رہی ہے، امیر المومنین کے سامنے کلام کرتی ہے۔ بات حق تھی، کسی نے جرت نہیں کی۔ ایک شخص حضرت عمر سے کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے کیوں نہیں، کچھ تبصرہ کریں۔ فرمانے لگے بولنا کیا ہے، ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی بات درست ہے، میں کھلے دل سے قبول کرتا ہوں۔ نفس پر گرچہ چوٹ لگتی ہے اسے قبول کریں، کیوں حق کے معاملے میں حضرت صاحب بندے بڑے اچھے ہیں، قبلہ بڑے نفیس آدمی، اور جناب ان کی طبیعت بڑی اچھی ہے، تو پھر آپ قبول کر لیں ان کی بات کو۔ کہتے ہیں آپ دعا کریں میرے لیے میں قبول کر لوں، آپ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ او خدا کے بندے، جسے تو ٹھیک سمجھ رہا ہے اس کی بات کو قبول کر، اس بات کا قائل ہو جا، اس پر عمل کر۔ ہمارے مزاجوں میں وہ جو نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے آج بھی پوری طرح وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے حق حق ہوتا ہے، اور جب حق واضح ہو جائے پھر نفسانی خواہشات کو نہ دیکھو۔ نفس ایک بچے کی طرح ہے، اس کی ایک بات مانو گے دوسری خواہش کرے گا، دوسری بات مانو گے تیسری خواہش کرے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تعلیم امت کے لیے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو معصوم عن الخطا ہے۔ محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے، اس خواہش سے بچانا جو خواہشات کے دروازے کھول۔ ہم اپنے نفس کو لے کر دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ میری برادری کہتی ہے کہ شادی میں ڈھول بجے گا، تماشا ہوگا، اور اللہ رسول کہتے ہیں کہ اس میں شریعت کا بول بالا ہوگا، پتہ چلے گا جیتتا کون ہے۔ میری اولاد کہتی ہے کہ اس راستے جانا ہے، رب رسول فرماتے ہیں اس راہ پہ جانا ہے۔ نفس کی خواہش اور ہے، اللہ رسول کا حکم اور ہے، ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ معافی مانگنی پڑ گئی ہے ایک بندے سے، ہماری جو بنائی ہوئے قبیلے اور برادریوں میں اونچ نیچ ہے اس کے حساب سے ہم بڑے قبیلے سے ہیں، وہ چھوٹی قبیلے سے ہیں، ہم نے جو بنائی ہے، ورنہ تو قبیلے فقط تعارف کے لیے ہوتے، معذرت کرنی پڑ گئی ہے۔ لیکن کمال ہے ہمارے مزاج میں وہ پیدا ہو، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی دیر اپنے نفس کو کچلے۔ ممکن ہے ایسا ہو، کرتے ہی نہیں ایسا، مزاج نہیں بنایا۔ ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق اگر چلے پھر سارا، آپ یقین کریں لوگ استادوں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں، پیروں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جہاں پروٹوکول دینے کی باری تھی وہاں بھی لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ دینی کاموں میں اگر 4 لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں نا، یہاں دینی کام کر لو، تو وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دینی کام تو کرنا ہے پر آگے کون لگے گا، دینی کام تو کرنا ہے پر اس میں سربراہی کس کو ملے گی، دینی کام تو کرنا ہے اس میں نام کس کا ہوگا، اس میں بڑا قد کس کا شمار کیا جائے۔ اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں، اہل حق اس طرح ہوتے ہیں، سب سے آگے اپنے نفس کو رکھا جائے اور پھر انسان کا انقلاب آ جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟